الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها فبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال عز وجل یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال علیہ السلام ومن رغب عن سنتی فلیس منی قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في المساجد۔ حضرت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سب ایک نکاح کی محفل میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا کے ہر معاشرے میں شادی کا بندھن کسی خاص طریقے سے باندھا جاتا ہے۔ عیسائی چرچ میں جا کر پادری کے سامنے ایک دوسرے کو میاں بیوی کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں اور وہ اعلان کرتا ہے کہ آپ میاں بیوی ہیں۔ ہندو پھیرے ڈالتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نکاح تجویز کیا ہے، اور اسی پر امت مسلمہ عمل پیرا ہے۔ نکاح بنیادی طور پر ایجاب و قبول کا نام ہے۔ جو پہلا حصہ ہوتا ہے اسے ایجاب کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو قبول کہتے ہیں۔ ایجاب و قبول کیا ہے؟ ایک مرد اور عورت کا ایک دوسرے کو شوہر اور بیوی کی حیثیت سے قبول کرنا، دو گواہوں کی موجودگی میں۔ یہ شریعت کا تقاضا ہے، لیکن چونکہ اسلام میں عورت کا پردہ ہے، لہذا عورت نکاح کی محفل میں نہیں آتی۔ وہ اپنا کوئی وکیل مقرر کرتی ہے، جو عزیزہ کے والد خالد مجید صاحب خود تھے، اور اپنے دو گواہوں کے ساتھ وہ ابھی آپ کے سامنے اجازت لے کے آئے ہیں، دستخط کروا کے آئے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے ان سے پوچھا ہے کہ یہ اجازت ہے۔ یہ ایک شرعی تقاضا ہے کہ عورت کے اصل ولی جو ہیں وہ والد ہیں، اور ابھی وہ خود ہی اس کے وکیل ہیں، یا کسی اور کو بھی وکیل مقرر کر سکتی ہے عورت، لیکن یہ نکاح جو ہے پھر اس کی اجازت سے ہوگا۔ جیسے وہ دو گواہوں کو ساتھ لے کر گئے تھے، اس دوسرے حصے کے لیے بھی کم سے کم جو معیار ہے، نصاب ہے، وہ دو گواہ ہیں۔ یعنی جب میں عزیز مہارت سے پوچھوں گا اور وہ ماضی کے صیغے میں کہہ دے گا میں نے قبول کیا، آپ حضرات میں سے اگر دو افراد بھی اس کو سن لیں گے تو نکاح مکمل ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی موقع ہوتا تھا اور لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موقع و محل کے مطابق قرآن مجید کی آیات تلاوت کر کے حاضرین کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ اس کا نام خطبہ ہے، خطبہ نکاح۔ یہ نکاح کا لازمی جزو نہیں ہے، یعنی اگر ایجاب و قبول کے وہ دو گواہوں کی شرط پوری ہو جائے تو خطبہ نکاح کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا۔ سنت رہ جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس موقع پر یہ ہے۔ پھر یہ کہ اس خطبہ نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن آیات کی، اس کا اپنا ایک وزن ہے، اس کا اپنی ایک حکمت ہے۔ اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جن آیات کا انتخاب فرمایا ان میں ایک سورہ نساء کی پہلی آیت ہے جو میں نے آپ کو سنائی، پھر سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کو سنائی، تیسری سورہ احزاب کی ایک آیت ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور ایک آیت میں نے سورہ تغابن سے اور تلاوت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن میں تمام کی تمام آیات میں ایک بات پر زور ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تین آیات میں، چار آیات میں 4 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ہمارے حساب سے شادی
بیاہ جو ہے یہ خوشی کا موقع ہے، اور یہاں پر ڈرنے ڈرانے کی باتیں کرنا جو ہے وہ ہم معیوب سمجھتے ہیں، لیکن کون سی بات کب کہنے کی ہے، کس موقع پر بیان کرنے کی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کا انتخاب کیوں کیا؟ ویسے تو ہمارے دین کی اصل روح تقویٰ ہے، ہر معاملے میں قرآن مجید میں تقویٰ کی نصیحت کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ ہیں، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، میں تم سب کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اگر انسان میں اللہ کا خوف ہو تو پھر اس کے لیے سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث پڑھی تھی بہت پہلے، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے کائنات کی ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ یعنی آج ہمارا حال یہی ہے کہ چونکہ ہمارے دلوں میں سے خوف خدا نکل گیا ہے، لہذا ہم ڈر رہے ہیں ہر چیز سے، امریکہ سے بھی ڈر رہے ہیں، اور اس سے بھی ڈر رہے ہیں، اور اس سے بھی ڈر رہے ہیں۔ خوف ایک طاری ہے ہمارے اوپر، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں سے نکال دیا ہے۔ خاص اس موقع پر جو بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، اس کی وجہ بڑی واضح سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ گھر جو ہے یہ ایک پرائیویٹ جگہ ہے، یہاں نہ تو کوئی خاندان کا بزرگ کھڑے ہو کر جائزہ لے سکتا ہے کہ شوہر بیوی پر کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا، اور نہ کوئی کیمرہ لگایا جا سکتا ہے، نہ کوئی پولیس کا سپاہی کھڑا کیا جا سکتا ہے، نہ عدالت کا کمشنر کھڑا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے دین کے نظام میں، اسلام کے نظام میں گھر جو ہے یہ بورڈنگ ہاؤس نہیں ہے، یہ ایک ادارہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ ایک بورڈنگ ہاؤس کے اندر بھی لوگ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، وہیں سوتے ہیں، وہیں جاگتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں اپنی ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں۔ گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ بورڈنگ ہاؤس میں رہنے والے افراد ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، جبکہ گھر میں رہنے والے تمام افراد جو ہیں وہ ایک رشتے کے اندر منسلک ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی بیٹی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سب رشتے ہیں، اور رشتوں کا احترام۔ تو جو پہلی آیت میں نے آپ کو سنائی، سورہ نساء کی پہلی آیت، اس میں ارشاد ہوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرمائے، اور آج بھی ہم ایک نیا جوڑا بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اس اللہ سے جس کا تم واسطہ دیتے ہو، والارحام، اور رحمی رشتوں کو پاس کرو۔ یعنی رشتوں کا اگر جو انگریزی کا محاورہ ہے کہ where there is a will there is a way، اگر ایک انسان کے پیش نظر رشتوں کو نبھانا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو راستے سجھائے گا، اور اگر کسی کی نیت جو ہے وہ رشتہ توڑنے کی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری جو ہے وہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے، بہت کمزور ہیں ہم سب۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہو جائے گا، دفع ہو جاؤ، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم حیوانوں کی طرح دنیا میں اور 40 سال بعد زندہ رہ لیں، 20 سال زندہ رہ لیں، لیکن ہماری جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا تو سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی۔ تو رحمی رشتوں کا پاس کرنا، اور پھر خوف خدا دولہا کو، کیونکہ ہمارے اس نظام میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ انسٹیٹیوشن ہے، اور کوئی بھی ادارہ بغیر سربراہ کے نہیں ہوتا۔ ایک اسکول ہے، اس میں ایک ہیڈ ماسٹر ضرور ہوگا، کالج ہے اس میں پرنسپل ضرور ہوگا، کوئی کمپنی ہوگی تو اس کا کوئی مینیجر ضرور ہوگا۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بینک ہے، اس کا پریزیڈنٹ بھی ہے، لیکن ہر چھوٹی سے چھوٹی برانچ کا بھی کوئی نہ کوئی مینیجر ضرور ہوتا ہے۔ ادارے کے سربراہ کے بغیر ادارہ نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کا مالک ہے، وہ چاہتا تو عورت کو گھر کا سربراہ قرار دے دیتا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو چیلنج نہیں کر سکتی تھی، لیکن قرآن مجید نے واضح الفاظ میں مرد کو گھر کا سربراہ قرار دے دیا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام مقرر کیے گئے ہیں، یعنی اس کو کھڑا رکھنے والے، سسٹین کرنے والے، اس کو ایڈمنسٹریشن کرنے والے، اس کی مینجمنٹ کرنے والے۔ اور پھر اس کی فوراً بعد فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، وہ لوگوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے، جیسے تیسرے پارے کے شروع میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔
تو انسانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار کو اختیار کرتے ہوئے یہاں پر مرد کو گھر کا سربراہ بنا دیا، اور پھر فوراً بعد فرمایا فالصالحات قانتات، بس نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں جہاں بھی نیک مردوں کا تذکرہ آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلے نماز کا ذکر ہوگا۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات ہوں تو اول بھی نماز آخر بھی نماز، بڑے عجیب مقامات ہیں یہ کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہاں سے آغاز ہوا 18ویں پارے کا کہ مومن کامیاب ہو گئے وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ پھر کچھ اور اوصاف بیان کیے، آخر میں پھر کہا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور نماز کی حفاظت، نماز کا کوئی رکن ضائع نہ ہو، رکوع بھی پراپر طریقے سے ہو، سجدہ بھی پراپر طریقے سے ہو، جلسہ اور قوما جو ہے وہ بھی پراپر ہوں، یہ کیا ہے کہ نماز کی حفاظت ہے۔ لیکن عورتوں کی، نیک عورتوں کی سب سے بڑی صفت کون سے بیان فرمائی؟ قانتات، فرما بردار۔ اور کسی بھی ادارے میں جو بھی ایویلیویشن ہوتی ہے امپلائیز کی، وہ دو قسم کی ہوتی ہیں ایویلیویشن، ایک کیا ہوتی ہے کہ یہ کمپیٹنٹ ہیں کہ نہیں، اور دوسری جو ہے وہ سارے سوالات جو ہیں وہ کئی ہوں گے، ان کا حاصل کیا ہو گیا، اوبیڈینٹ ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی امپلائی کمپیٹنٹ نہ ہو اس کو ادارہ ٹالریٹ کر سکتا ہے، لیکن کوئی امپلائی اوبیڈینٹ نہ ہو اپنے باس کا، اس کو کوئی ادارہ ٹالریٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی چونکہ ادارہ ہے تو فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب، بس نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ ویسے تو عورت کی کسٹڈی میں اولاد بھی ہوتی ہے، مال بھی ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے عفت و پاک بازی کے لیے کہ عورت کی پاک بازی وہ اس کے پاس مرد کی، اس کے شوہر کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا یہ اس کی نیکی کی علامت ہے۔ اور اس میں ایک بہت خوبصورت اضافہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ سے مروی روایت ہے کہ من علامات المرأۃ الصالحۃ ثلاث، نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت ہو، جب اس کا شوہر اس پر نظر ڈالے تو وہ مسکرا کر اس کو خوش کرے، اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے۔ وَإِذَا أَمَرُوهَا أَطَاعَتْهُ، اور جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو اس کا کہنا مانے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَافِظَتْهُ، اور جب اس کے پاس موجود نہ ہو تو اس کی امانت کی حفاظت کرے۔ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کسی دفتر میں چلے جائیں تو سامنے آپ کو عورت جو ہے مسکرا کر ویلکم کرے گی۔ آپ جو ہیں وہ ٹکٹ لینے کے لیے کسی ایئرپورٹ کاؤنٹر پہ چلے جائیں یا کسی بس اسٹینڈ پہ چلے جائیں، وہاں کوئی عورت جو ہے مسکرا کر آپ کو ویلکم کر رہی ہوگی۔ آپ کسی اسٹور میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو مسکراتی ہوئی کوئی خاتون جو ہے ویلکم کرے گی۔ اور اگر آپ دفتر اپنے کام پہ جائیں تو وہاں بھی آپ کی کولیگز ہوں گی کہ جو آپ کو بہت ہی ہنس کر مسکرا کر آپ کو ویلکم کریں گی اور آپ سے گفتگو کریں گی۔ لیکن اگر آپ کی اپنی بیوی جو ہے وہ آپ کو کاٹنے کو دوڑے گی تو اس کے جو خطرناک نتائج ہوں گے کہ پھر انسان کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگے گی، حالانکہ وہ اپنے بچوں کی ماں ہوگی، حالانکہ اس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہوگا، پھر وہ اچھی نہیں لگے گی اور باقی عورتیں اچھی لگیں گی۔ اس کے جو مضر اثرات ہوں گے معاشرے کے اندر ان کا آپ تو خود تصور کر سکتے ہیں، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کہی، بڑی خوبصورت بات کہی۔ میں اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں پاتا کہ میں کیسے اپریشیٹ کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نفسیات کا جو اصل مرض تھا، یعنی اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے اور اس کو پہچان کر اس کا علاج بتایا ہے کہ گھر کیسے بسیں گے ایک طرف، اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو چوتھی آیت سنائی ہے آج، اس میں پھر میں جب پہنچوں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ پھر کیسے ان دونوں کو بیلنس کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم کہ گھر میں پردہ ہے، عورتوں کوئی انتظام نہیں ہو سکتا، لیکن اگر مرد اللہ سے ڈرے گا تو وہ اس بات کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گا کہ یہ میری ماتحت ہے، اس پر میرا حکم ماننا ضروری ہے، نہیں، وہ سمجھے گا کہ یہ بھی اللہ کی بندی ہے، یہ بھی انسان ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، اور پھر رشتوں کا پاس اگر رکھا جائے گا تو پھر مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے ماخوذ، وہ بھی بڑی اہم آیت ہے۔ اس میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور یہ حق کبھی بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ جو بات کہی وہ ہے
ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز نہ مرنا مگر حالت اسلام میں۔ یہ بات آج بہت زیادہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایمان کو آج بہت بڑا خطرہ لاحق ہے۔ ہمارا دشمن جو ہے وہ ہماری زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرٹیسائز کرانا چاہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم نے اشارے اور کنایے میں بھی کوئی بات کہہ دی زبان سے تو بھی ہمارا ایمان جاتا رہے گا۔ اور یاد رکھیے گا، ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا نام ہے۔ دو اجزاء ہیں ہمارے کلمے کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کوئی شخص پہلے پر جتنا مرضی عمل پیرا ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو، لیکن جب تک وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں اور ان کے عقائد پڑھیں تو آپ ایسا محسوس کریں گے کہ جیسے آپ ایمان مفصل پڑھ رہے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، بعث بعد الموت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ تقدیر کو مانتے ہیں۔ لیکن وہ مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ وہ مسلمان اس لیے نہیں ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کروا کر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس اون کرا کر یہودی جو ہے اپنے دل کی تسکین پوری کرے گا۔ یہ ڈرامے جو آپ دیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ سن 2002-03 میں سوات کے اندر مسلسل واقعات ہوئے گلے کاٹنے کے، اور پھر ہمارے ٹرینڈ اینکرز نے علماء کو بلا کر بھی ان کی زبان سے بھی کہلوایا کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کسی کا گلا کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں، چائے وائے پیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، یو بلانگ ٹو پاکستان، یس۔ تو مولانا مودودی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سید مودودی۔ اب مسلمان بیچارہ ڈر کا مارا جو ہے یہ کہیں مجھے گنٹانامہ میں بے نہ بھیج دیں تو وہ مکر جائے کہ ہو مودودی، آئی ہیونٹ ہرڈ آف ہم، میں تو نام بھی کبھی نہیں سنا۔ تو ٹھیک ہے، ایک غیر اخلاقی حرکت ہے کہ اس کا مولانا مودودی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس کی بیسمنٹ میں ان کی 6 کی 6 جلدیں تفسیر کی پڑی ہوئی ہیں اور کتابوں کا پورا سیٹ پڑا ہوا ہے، وہ مکر گیا، غیر اخلاقی حرکت ہے، لیکن اس کا ایمان نہیں گیا۔ اس نے پوچھا ایف بی آئی کے ایجنٹ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں، ہو ڈاکٹر اسرار، مکر گیا۔ بے شک ان کی بیسمنٹ میں وہ کیسٹیں ان کی بھری پڑی ہوں، مکر گیا، غیر اخلاقی حرکت ہے۔ حسن البنا کے بارے میں پوچھا، مکر گیا، کوئی مصری جو ہے یا کوئی عربی جو ہے، ٹھیک ہے، سید قطب کے بارے میں پوچھا، مکر گیا، ایمان نہیں گیا۔ لیکن پھر اس نے یہاں ایک سوال کیا، سب سے کیا ہوگا، اسی دور میں آیا وہ، کہ یہ جو پاکستان کے اندر گلے کاٹے جا رہے ہیں لوگوں کے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور جیسا یعنی برین سیٹ بنایا گیا تھا ان کا کہ یہ درندگی ہے، سفاکی ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بڑا ظلم ہے، چلے گئے پوچھ کے، ڈائری میں نوٹ کر کے، کامنٹس گھر جا کے انہوں نے سارا آپ کا وہ بنا لیا، فائل پوری کر لی۔ اب جب وہ سمجھیں گے کہ اب مناسب وقت آ گیا ہے، پھر کوئی ایسے واقعات ہوں گے، کرائے جائیں گے، اور پھر یہی ایکسرسائز ہوگی، اور پھر وہ آپ سے پوچھیں گے آ کے کہ یہ کیسا ہے گلا کاٹنا؟ تو ظاہر ہے ہم مسلمان جو ہیں وہ جیسے ہمیں ٹی وی پر سمجھایا گیا ہے اور ہمارا ذہن بنایا گیا ہے ہم وہ بول دیں گے۔ پھر وہ ایک سوال کریں گے آپ سے یا ہمارے مسلمان بھائیوں سے، مجھ سے، آپ سے، کہ وہ جو مدینے میں 1400 سال پہلے محمد نے مساکر کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، قتل عام کیا تھا اور 700 افراد کے گلے کاٹے تھے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب یہ ہوگا ہمارے لیے اصل امتحان کہ اگر کسی نے ایک جملہ بھی کہہ دیا اس کے خلاف تو پھر اور کچھ ہونا ہو، جان شاید آپ کی بچ جائے، ایمان نہیں بچے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے معنی کیا ہیں؟ کہ وہ معصوم تھے، انہوں نے نہ کوئی اجتہادی غلطی کی ہے اور نہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی غیر اخلاقی حرکت کی ہے اور نہ غلط کام کیا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہوگا اور وہ ہوگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی
اور اگلی صبح آ کر آپ نے حرم میں بتایا کہ جی راتوں رات میں پہلے فلسطین گیا اور پھر میں آسمانوں کی 7 آسمانوں پر گیا، تو کافر بڑے ہنسے قریش کہ دیکھو ہم تو پہلے کہتے تھے کہ اس شخص کی معاذ اللہ مت ماری گئی ہے، دیکھو کیسی الٹی بات کر رہا ہے۔ ایک شخص بھاگا حضرت ابوبکر کے پاس گیا کہ بھائی بتاؤ، اگر کوئی شخص کہے کہ میں راتوں رات فلسطین بھی گیا ہوں اور 7 آسمانوں سے بھی ہو کے آ گیا ہوں، مان لو گے؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا خوش ہوا کہ شاید میرا تیر نشانے پہ لگ گیا۔ تو اس نے کہا وہ تمہارا دوست تو کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے اس سے پوچھا محمد نے کہا ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا، انہوں نے کہا پھر مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ جب تک ہمارا ایمان جو ہے اس پر قائم نہیں رہے گا، یعنی یہ جو اس دور کے فتنے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اب ایمان پر عمل فائق ہو گیا ہے۔ یعنی جب میں چھوٹا تھا مجھے یاد ہے کہ اس منبر و محراب سے ایک دعا کی جاتی تھی کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ اسلام پر ہو، ایمان پر ہو۔ لیکن اب کیا ہے، ایمان کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں رہی۔ کوئی 6 ماہ امریکہ لگا کے آ جائے یا یورپ میں لگا کے آ جائے تو وہ کیا کہتا ہے جی اصل اسلام تو وہاں پڑا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایمان کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی وہ اینا مسلمان تو وہ کافر چنگے، سمجھے نا؟ حالانکہ ان کی دیانتداری جو ایک بڑے لمیٹڈ فیلڈ میں ہے، یعنی وہ میڈیا پر آ کر بڑے سے بڑا جھوٹ بول لیں تو ان کی سچائی میں کوئی فرق نہیں آتا، بڑی سے بڑی بددیانتی کر لیں ان کی دیانتداری میں کوئی فرق نہیں آتا، اور پوری قوم کو وہ تباہ کر دیں بمباری کر کے اور کسی اور طریقے سے جینیسائڈ کر کے، تو ان کی جو انسانی ہمدردی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن ایسے طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا ہے اپنا معاملہ کہ ہم سب جو ہیں ان سے بہت زیادہ امپریسڈ ہیں اور ایمان والوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ برے سے برا مسلمان بھی اچھے سے اچھے کافر سے بہتر ہے۔ ہمیں اپنے اس عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے، دین پر عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن ایمان کو عمل سے اوپر رہنا چاہیے۔ مومن ہم خود بھی اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور مومن ہمیں ہر صورت میں اچھا لگے، اس لیے کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا۔ ہم خود بھی اس پر جازم رہیں، دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ میں اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اگر میں کسی ایسی مصیبت میں پھنس جاؤں تو میں اپنے ایمان کی لازماً حفاظت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکوں گا، اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل نہیں ہوگی تو میں اس کی حفاظت نہیں کر سکوں گا۔ اس کے بعد جو سورہ احزاب کی آیت ہے اس میں ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو، سیدھی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کی اصلاح کر دے گا۔ انسان عام طور پر جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ کوئی غلطی ہوئی تو وہ سمجھتا ہے، سیاںا بنتا ہے، ہوشیار بنتا ہے کہ میں جھوٹ بول کر اس کو کور کر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، بات سیدھی کرو، باقی جو تمہیں خطرہ ہے کہ معاملہ خراب ہو جائے گا، نو وے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو فکس کر دے گا، درست کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ پھر جو سورہ تغابن کی میں نے آپ کو آیت سنائی ہے، یہ اصل میں ریسیپروکیٹ کرتی ہے اس حدیث کو کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے 3 باتوں کا تقاضا کیا کہ پہلے اپنے شوہر کو اسمائل پاس کر کے خوش کرو، پھر اس کا کہنا مانو، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی امانت کی حفاظت کرو۔ اب مرد کے ذمے کیا ہے؟ نہ اس کا نان نفقہ تو اس کے ذمے ہے ہی ہے، اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا بھی اس کے ذمے ہے، اس کی جان و مال کی حفاظت کرنا بھی اس کے ذمے ہے۔ لیکن اصل جو ایٹیچیوڈ ہے وہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ لیکن اگر دشمن 2 قسم کے مانے جائیں، ایک وہ دشمن جس سے لڑائی کی جاتی ہے، اور ایک وہ دشمن جس سے لڑا نہیں جاتا لیکن اس سے ہوشیار رہا جاتا ہے، تو یہ اس طرح کے دشمن ہیں کہ جن سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو۔ لیکن وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، یہ 3 الفاظ ہیں تقریباً ایک ہی مفہوم کے۔ جیسے اردو میں ایک لفظ ہے معاف کرنا، ایک لفظ ہے درگزر کرنا، ایک لفظ ہے چشم پوشی کرنا، 3 لفظ ہے نا۔
اسی طرح عربی میں یہ تقریباً اسی مفہوم کے 3 الفاظ ہیں. پہلا ہے انتافو. اگر تم درگزر کرو گے، یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ اگر میں کروں تو شاید ایک لفظ میرے پاس نہیں ہے. جیسے ہاکی میں ہوتا نا کہ ہاکی کے اندر ایک پلیئر جو ہے فاؤل کرتا ہے تو امپائر وسل بجاتا ہے، لیکن گیند دوسری ٹیم کے پاس چلا جاتا ہے تو چھوٹی سی وسل اور بجاتا ہے کہ چلو جاری رکھو. اصل میں یہ ہے کہ آپ نے کوئی غلطی دیکھی بیوی بچوں میں تو آپ نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور لینینٹ ایٹیٹیوڈ اختیار کیا. اس کے بعد ہے تصفح. صفحہ کہتے ہیں نا پیج کو، کاغذ کا صفحہ. یہ ایک صفحہ ہے، ایک ہی کاغذ کا، یہ دوسرا صفحہ ہے، یہ اس کو نہیں دیکھ سکتا، یہ اس کو نہیں دیکھ سکتا. تو صفحہ کیا ہے؟ چشم پوشی کرنا، ایسے جیسے سنا ہی دیکھا ہی نہیں، سنی انسنی کرنا، اندیکھی کرنا، چشم پوشی کرنا. اور پھر ہے تغفر. یہ ڈھانپنے کے معنی میں آتا ہے. انگریزی میں اگر ترجمہ کروں ٹو اگنور، ٹو ٹرن اے بلائنڈ آئی اینڈ ٹو فرگیو، معاف کر دینا. فإن اللہ غفور الرحیم. تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. اگر ایک گھر کے اندر ایک خاتون جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن پر عمل کرے کہ اپنے شوہر کا استقبال کرے مسکرا کر. دن بھر انسان کو مسائل ہوتے ہیں، موٹر خراب ہو گئی تھی، بچہ بیمار تھا، اور کوئی مسئلہ جو ہے وہ آ گیا، تو وہ بیچاری بھری بیٹھی ہوتی ہے اور آتے ہی وہ اپنے شوہر کو دروازے پر ہی ساری باتیں جو ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ نے پوچھا ہی نہیں، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اس سے منع فرمایا ہے کہ جب شوہر آ جائے تو پہلے اس کو ویلکم کرو اسمائل کر کے، پھر جب سیٹل ہو جائے تو اپنے سارے کنسرنز، اپنے سارے مسائل اس کے سامنے رکھو اور اس کی اطاعت کرو اور اس کی حفاظت کرو. اور شوہر اگر درگزر سے کام لے گا، چشم پوشی سے کام لے گا اور چھوٹے چھوٹے معاملات کو ہر بات پر وہ لازم نہ سمجھے کہ میں نے اس کا نوٹس لینا ہے، میں نے اس پر ڈانٹنا ہے، میں نے اس پر ٹوکنا ہے، تو انشاءاللہ گھر جو ہے اسی دنیا میں جنت بنے گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر ان دونوں معاملات پر دونوں طرف سے عمل کیا جائے تو انشاءاللہ گھر جنت بنے گا. اس کے بعد احادیث سنائی ہیں میں نے آپ کو 3. پہلی النکاح من سنتی، نکاح کرنا میرا طریقہ ہے. یعنی رہبانیت کا طریقہ کیا ہے؟ شادی بیاہ سے دور رہنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا میرا طریقہ گھر گرستی کی زندگی بسر کرنا ہے. اور دوسرا، وہ ایک دوسری حدیث ہے جس کا ٹکڑا عام طور پر ساتھ ملا کے پڑھ دیا جاتا ہے، وہ ہے ومن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جسے میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے. تو ہمارا آپس میں بھی تعلقات ہیں ہمارے، ہم کسی کے بیٹے، کسی کے باپ ہیں، کسی کے بھائی، کسی کے شوہر ہیں. یہ تعلق اس تعلق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عطا کیا ہے. ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، ہمارا عزم ہونا چاہیے کہ سب کچھ ہم سے چھوٹ جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی کا تعلق ہمارا برقرار رہے، اسی پر ہم زندہ رہیں، اسی پر ہماری موت آئے. عزیزم محمد حارث نثار ولد محمد نثار، میں نے عزیزہ نور الہدا دختر محمد خالد مجید کا نکاح 50,000 روپے حق مہر کے عوض جو آپ نے ادا کر دیے ہیں پورے کے پورے، دلہن کے والد اور وکیل محمد خالد مجید والد عبد المجید ضیاء کی اجازت سے آپ سے کیا. آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا. آپ سب حضرات نے سن لیا، نکاح مکمل ہو گیا. اب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نکاح کو کامیاب بنائے. بیٹھو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ان دونوں کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما. یا اللہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے درمیان وہ محبت پیدا فرما جو تو نے اپنے بندے اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے درمیان، اور وہ الفت پیدا فرما جو تو نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان پیدا فرمائی تھی. یا اللہ اس نکاح کو دونوں خاندانوں کے درمیان بھی الفت و محبت کا ذریعہ بنا. یا اللہ اس کو کامیاب بنا، ان دونوں کو بھی اور ہم سب کو بھی اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان دونوں کو بھی اور ہم سب کو بھی اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم